بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہے اور سب اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، اللہ تعالیٰ کا ایک حال ہے، اللہ کسی کو بخشتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے تو کسی سے دور کرتا ہے، کسی کا درجہ بلند کرتا ہے تو کسی کا درجہ گھٹاتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن، اللہ کی ایک شان ہے، اللہ کا ایک حال ہے۔ اب فرمایا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ۔ اس جملے کے اندر بڑی وعید ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، یہ دنیا میں دنیا کی حاجات تمہاری میں پوری کر رہا ہوں، اور ہر وقت اس دنیا میں ایک حال چل رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے یہ حال نہیں ہوگا، بلکہ جلد ہم فارغ ہو رہے ہیں تمہارے لیے۔ فارغ ہو رہے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم قیامت قائم کریں گے اور تمہارا حساب لینے والے ہیں۔ یہ جو اس دنیا میں مختلف حالات چل رہے ہیں، یہ حالات چل رہے ہیں، لیکن سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے، یعنی سنحاسب لکم، سنفرغ لکم کا معنی سنحاسب۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں سنفرغ لکم کا معنی کیا ہے کہ ان قریب ہم تمہارا محاسبہ کریں گے۔ اور فراغ کا معنی عربی میں قصد کرنا، تمہارے لیے ہم فارغ ہو رہے ہیں، یعنی ہم تمہارا قصد کریں گے۔ سنفرغ لکم یعنی سنقصد لکم۔ ایھا الثقلان، اے دو باری گروہ، ثقلان دو گروہ جو کہ بھاری ہو، بوجھ والے۔ اس سے مراد جن و انس کے دو گروہ ہیں، اور ان دونوں کو باری اور بوجھ والا گروہ کیوں قرار دیا کہ روئے زمین پر یہ ایک بوجھ ہے اور گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، اور مکلف مخلوق ہے،
باری گروہ کا معنی یہ کہ اللہ نے احکام کا ان کو مکلف فرمایا ہے۔ تو اے جن و انس کے بوجھل اور مکلف جماعت، ہم تمہارے لیے اس دنیا کے بعد قیامت میں فارغ ہو رہے ہیں، یعنی ہم تمہارا قصد اور ارادہ کریں گے اور تمہارا حساب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ حساب اور یہ جزا و سزا کا نظام یہ اللہ کا عدل ہے۔ اللہ تعالی کا عدل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تم اچھا کرو گے تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، تم برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا، اور ایک دن حساب ہوگا۔ یہ حساب کتاب، یہ عدل و انصاف، یہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملنا، یہ مجرموں کو سزا ملنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جن و انس کی جماعت، ان استطعتم اگر تمہاری طاقت ہو، تمہارا بس چلے، تمہاری استطاعت ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل جاؤ، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکلو گے مگر بسلطان، غلبے کے ساتھ۔ اللہ پر غالب آ کر ہی تم نکل سکتے ہو، جس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب تمہارے پاس کوئی غلبہ نہیں ہے تو تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل نہیں سکتے۔ یہ خطاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری طاقت ہے اور تمہارا بس چلے اور تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ جاؤ، تم موت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو تو عاجز کر کے دکھا دو، لیکن نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہو اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، اور تم زمین و آسمان کے کناروں کے اندر محدود اور بند ہو، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ بیان کرنا گویا اس جملے میں مقصد ہے۔ اور یہ خطاب اگر آخرت کے اعتبار سے ہے تو قیامت کے قائم ہونے کے بعد آخرت میں یہ کہا جائے گا کہ تم میرے عذاب، میری سزا سے بچ نہیں سکتے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی سلطنت سے اور اللہ کی بادشاہی، اس سے تم نکل نہیں سکتے۔ تو دو قول ہے، جب فرمایا سنفرغ لکم، تم سے ہم حساب لیں گے، اور آگے فرمایا کہ تم پر یرسل علیکما شواظ من نار، جہنم کا ذکر ہے، تو اس درمیان میں اس جملے کا معنی یہ محسوس ہو رہا ہے
کہ یہ قیامت میں ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو اور تم اب پھنس گئے. بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے. تو یا معاشر الجن یعنی یقال لهم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان سے یہ بات کہی جائے گی. اور باعتبار دنیا کے بھی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، تم اللہ کی قدرت میں ہو اور تمہاری کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے. اقطار قطر ان کی جمع ہے جس کا معنی کنارے ہیں. اور لا تنفذون الا بسلطان، اس جملے کا معنی تم نہیں نکل سکتے ہو مگر بسلطان. بسلطان کا ایک معنی یہ کہ تم نکلو گے جہاں بھی جاؤ گے وہاں سلطان اور غلبہ اور حکومت اللہ ہی کی ہوگی. تو نہیں نکل سکتے ہو مگر اللہ ہی کی سلطان میں جاؤ گے. لا تنفذون الا فی سلطان، الا فی سلطان اللہ و ملکہ، اللہ ہی کے ملک اور اللہ ہی کے سلطان میں جاؤ گے. اور کہاں جاؤ گے؟ کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں جہاں اللہ کی سلطان اور اللہ کی بادشاہی نہ ہو. تو تم اگر نکل بھی جاؤ اور کہیں چلے بھی جاؤ بالفرض تو بھی اللہ ہی کا سلطان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑا جائے گا تم پر شواظ شعلہ، من نار آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران پس تم خود کو بچا نہیں سکو گے، فلا تنتصران تو تم انتقام نہیں لے سکو گے. یہ یرسل علیکما کو اگر ان استطاعتم کے ساتھ ملا دو کہ اول تو تم نکل سکتے نہیں ہو، لیکن اگر تم نے ایسا ارادہ کر لیا اور تو نکلنے کا ارادہ کرو گے تو جاتے جاتے تم پر شعلے چھوڑ دیے جائیں گے آگ کے، اور ایسے دھوئیں میں آ جاؤ گے کہ تمہارا سانس رک جائے گا. تو یہ اصل میں یرسل علیکما گویا کہ جزا ہے. لو حاولتم لکان ھذا الجزاء، اگر تم ارادہ کرو گے نکلنے کا تو تم پر شعلے چھوڑ دیے جائیں گے، وہ شعلے تمہیں جلا کے رکھ دے گا. شوازن کا معنی ہوتا ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اور وہ نحاسن کا معنی ہے دخان اور دھواں جو سانس بند کر دے. اور نحاسن کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے پگھلا ہوا تانبا، لیکن اس مقام پر پہلا معنی زیادہ واضح ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورۃ الرحمن میں یہ جہنم کا عذاب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ذکر ہے سزا کا، وعید کا، اور سوال ہو رہا ہے نعمتوں کا کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو تم پر آگ پھینکی جائے گی اور تمہیں سزا ملے گی، اور یہ جہنم ہے، اور ایسے اور بھی تذکرے ہیں، اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو نعمتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اعلیٰ کا ذکر اور اس کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے؟
تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ مجرم کو سزا ملنا ایک عدل ہے، اور عدل اور ظلم کا خاتمہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ تو جب سزا کا ذکر ہے کہ مجرم اور تمہارے دشمنوں اور جہنمیوں کو سزا دی جائے گی، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ ڈراوا ہے، اور یہ ڈراوا اور جہنم کا عذاب اور شعلوں اور ان کا تذکرہ کرنا یہ بندے کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر پیش فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو اللہ نے تمہیں یہ ہدایت اور رہنمائی دی، اور قیامت کے دن سے پہلے ہی تمہیں اس بات پر متنبہ کر دیا کہ یہ عذاب ہیں، یہ جہنم ہے، یہ شعلے ہیں، اور یہ تذکرے تمہارے لیے ذریعہ نصیحت اور ذریعہ ہدایت بن جائے۔ تو ایک یہ عدل و انصاف ہے، اور دوم یہ ہدایت ہے۔ اور سوم یہ بات بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ لفظ اعلیٰ جس طرح عربی میں نعمتوں کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح لفظ اعلیٰ قدرتوں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مفسرین میں اعلیٰ کا معنی قدرتوں کے ساتھ بھی نقل ہوا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے وہ نعمتیں ہیں، جہاں پہ شدت اور عذاب اور قدرت کا ذکر ہے وہاں قدرتوں کا معنی مناسب ہے۔ کہیں لفظ قدرت اور کہیں لفظ نعمت اور کہیں دونوں، اور جو جو اس کے مناسب ہے۔ لفظ اعلیٰ ایک جامع لفظ ہے، ایک جامع لفظ ہے، تو مناسبت واضح ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اب یہ قیامت کے دن کی ہیبت کا ذکر ہے۔ پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ تو ہو جائے گا آسمان وَرْدَةً گلاب کے پھول کی طرح سرخ، گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا، کدہان رنگین سرخ چمڑے کی طرح۔ آسمان وردہ، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، گلابی رنگ کا ہو جائے گا، اور ایسے ہوگا جیسے کہ دہان۔ دہان کے دو معنی، ایک معنی ہے دہن سے ہے، دہن کا معنی تیل، دہان اس کی جمع ہے، یا دہان کا لفظ بھی خود واحد استعمال ہوتا ہے، تو تیل کی طرح ہو جائے گا، یعنی یہ آسمان سرخ ہو جائے گا، اور سرخ ہو کر پگھل جائے گا، اور پگھل کر تیل کی طرح بہہ جائے گا، یہ ایک معنی۔ یا وہ سرخ اور گلابی ہو جائے گا، اور ایسے ہو جائے گا جیسے کدہان رنگین سرخ چمڑا ہوتا ہے، اور یہ شدت حرارت کے ساتھ ایسا ہوگا۔ طائف میں لوگ چمڑوں کو رنگتے تھے، اور وہ چمڑا اور اس کو سرخ رنگ ان کی نگاہ میں تھا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آسمان بھی اسی طرح سرخ ہو جائے گا جیسے یہ رنگین سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ تو مراد یہ کہ حرارت کی شدت کی وجہ سے وہ سرخ ہو جائے گا، کدہان رنگین سرخ چمڑے کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبه اس کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے۔ بظاہر اس جملے کا ترجمہ تو یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں کسی انسان اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا۔ صرف لفظی ترجمے سے اگر آپ قرآن فہمی حاصل کر سکتے ہیں تو اس جملے کا تو معنی یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں انس و جن سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، جبکہ خود قرآن مجید میں یہ موجود ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، اور سختی کا سوال بھی ہوگا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لیکن یہاں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں موجود ہے اور پوچھنا تو ہے، سوال جواب تو حق ہے، تو نہیں پوچھا جائے گا کا کیا معنی ہے؟ تو نہیں پوچھا جائے گا کا معنی یہ ہے کہ ان جہنمیوں کی علامات اور نشانیاں ان کے چہروں پر ایسی ظاہر باہر ہوگی کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان کی حالت بغیر پوچھے ہی معلوم ہوگی، جیسے کہ آگے فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کی معرفت پہچان ان کی علامات سے ہوگی۔ اور پوچھنا یہ نہیں ہوگا کہ یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا۔ تو جو پوچھنا ہے وہ یہ کہ ایسا کیوں کیا، باقی یہ کیا اور کہ نہیں کیا وہ تو ان کی علامات سے ہی ظاہر ہوگا۔ تو اللہ کو سب معلوم ہے، علامات سے بھی ظاہر ہے، ان کی حالت بتا رہی ہوگی۔ یہ سوال برائے حصول علم نہیں ہوگا، اور یہ سوال اس کا نہیں ہوگا کہ یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ جو سوال ہوگا وہ سختی والا، وعید والا اور کیفا اور لما والا، کیسے اور کیوں کا سوال ہوگا۔ اور یہ بھی کہ کسی بھی شخص کے گناہ کا کسی اور انسان اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا، خود اس سے تو پوچھا جائے گا لیکن کسی اور انسان اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا، جیسے کہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 78 میں فرمایا ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، تو وہاں آیت نمبر 78 میں بھی یہ تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم بِسِیمَاهُمْ ان کی علامات سے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو پکڑے جائیں گے بالنواصی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں اور پاؤں سے،
مجرموں کا پتہ ان کی علامات سے ہوگا. یہ علامات کیا ہے؟ وہ نشانیاں کیا ہیں جس سے مجرم کا پتہ چلے گا؟ قرآن مجید نے وہ تفصیلاً ذکر کیا ہے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم مجرموں کو قیامت کے دن جمع کریں گے تو وہ ان کی نیلی اور خوفناک آنکھیں ہوگی. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ چہرے کے بل چلیں گے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، وہ نا امید اور پریشان ہوں گے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو پیٹھ پیچھے سے عمل نامہ دیا جائے گا. یہ سب مجرموں کی علامات ہیں جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے. اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسی بہت ساری علامات ہیں. یہ والی علامات بھی کافی ذکر ہے احادیث میں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں. دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اپنے اعمال کی مقدار کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو کسی کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض ان میں وہ ہوں گے جو کہ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو کمر تک ڈوبے ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تدنو الشمس یوم القیام من الخلق فیکون الناس على قدر اعمالهم فی العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم الى ركبتيه ومنهم الى حقوته ومنهم من يلجمه العرق الجاما. مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کے پیٹ کی آنتڑیاں باہر نکلے گی. فتندلق اقطاب بطنه فیدور بها کما یدور الحمار بالرحا، تو وہ ایسے ان آتڑیوں کے گرد گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. یہ وہ ناسہین ہوں گے جو بے عمل ہوں گے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ وہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں تو یہ اس کو تختہ کر دیا جائے گا اور جہنم میں گرم کر کے جسم پر داغا جائے گا. تو فیکون بہا جبینہ وجنبہ وظہرہ اور فتقوی بہا جباہہم، قرآن میں یوں ہے. اور منافقین سے ان کا نور ختم ہو جائے گا، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ اپنے نور میں سے کچھ نور دے دو، اور کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو، اپنی روشنی میں سے کچھ روشنی دے دو. ان سے وہ روشنی چھن جائے گی. یہ ساری علامات ہیں کہ یعرف المجرمون بسیماہم، علامات سے ان کو پہچانا جائے گا. ان کو پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑا جائے گا، یعنی سر اور پاؤں ملا دیے جائیں گے، پکڑ کر پھینکا جائے گا.
یا کبھی سر سے پکڑ کر کھینچ کے پھینکا جائے گا جہنم کی طرف، یا کبھی پاؤں کی طرف سے کھینچ کر پھینکا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر یہ مجرم کہاں جائیں گے؟ پکڑنے کے بعد ان کے پھینکنے کی جگہ کا ذکر ہے۔ ہاذِہِ، کہا جائے گا ان سے، ہاذِہِ جہنم التی، یہ وہ جہنم ہے، یکذب بہا المجرمون، ہاذِہِ جہنم التی، یہ وہ جہنم ہے، یکذب بہا المجرمون، کہ جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یکذبو یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں حکایت حال ماضیہ۔ ماضی میں وہ جو جھٹلاتے تھے اس حالت کو یہاں حکایت کی گئی، اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ آئندہ بھی ان کو موقع دیا جائے گا تو یہ پھر بھی جھٹلائیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر کاٹتے رہیں گے وہ اس جہنم اور گرم پانی کے درمیان، گرم پانی اور جہنم کے درمیان وہ چکر کاٹیں گے۔ حمیم آن، حمیم مانا گرم پانی، آن کا مانا ہے خوب گرم، کھولتا پانی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے معنی یہ ہے کہ تارتن یعذبون فی الجحیم و تارتن یسقون فی الحمیم، کبھی انہیں جہنم میں جلایا جائے گا اور کبھی انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، تو وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان طواف جاری ہوگا۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہنم میں گویا کہ آگ اور پانی کے عذاب کا ذکر ہے۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں آگ اور پانی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور جنہوں نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر جہنم کے اندر انہی دونوں کو ذریعہ عذاب بنا دیا۔